شعیب شاہین صاحب، یہ پریس کانفرنس تو ہو گئی، اس میں یہ بتایا بھی گیا کہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا گیا، سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سپورٹ سے حکومت بنی ہے، وہ خود ہی اس فیصلے کو بوکھلاہٹ پر مبنی، جلد بازی پر مبنی قرار دے رہی ہے، اور بڑا کیٹیگوریکلی ان کا یہ بیان آ چکا ہے کہ وہ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے۔ تو اب کیا لگ رہا ہے، یہ کیوں یہ حکومت کی جانب سے قدم اٹھایا جا رہا ہے شعیب صاحب؟ نہیں، مجھے سوال ذرا دوبارہ دہرا دیں کس کہہ رہا ہوں حوالے سے، یہ جو کیا آج چیز؟ عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے، اب کابینہ کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ بھیجا جائے گا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ اتحادیوں سے بھی ہم نے مشاورت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بالکل اس کو مسترد کر دیا اس فیصلے کو، وہ اس کے حق میں نہیں ہے، تو حکومت کیوں یہ کرنے جا رہی ہے، آپ پر پابندی کیوں لگانا چاہتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کو نہ ان کے پاس اتھارٹی ہے نہ اختیار ہے، یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، لہٰذا سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے، یہ صرف اپنے جس کو کہتے ہیں نا خیفت مٹانے اور اپنی جو بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری بات مجھے بتائیں کہ کیبنٹ کی کہاں میٹنگ ہوئی ہے؟ کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بغیر کٹ پتلی نے جو اس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے اس کی حیثیت قانونی اور اخلاقی طور پر بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن وہ اتحادیوں کی بات کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا سے بڑا اتحادی ان کا ہے کون؟ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا وہ اپنی بوکھلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ابھی ریکگنائز کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ریسپیکٹو کہ ہمارے فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس اس کی 2/3 میجورٹی ہے، جس کو انہوں نے جس انداز سے بھی اس کو ختم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم مستقبل کی حکومت بنا سکیں اگر ہمارے ٹریبونل کے کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہو گئے تو۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نظام زیادہ دیر کے لیے چلتا ہوا نظر مجھے نہیں آ رہا۔ یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کے ذریعے انہوں نے اپنے اختتام کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں اور یہ ان کے آخری دن ہیں۔ صحیح۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اچھا حکومت شعیب کر شاہین صاحب، پائیں گے۔ آج سے اگر 3 سال پہلے ہم چلے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، اور ٹی ایل پی پر اس وقت پابندی لگائی گئی تھی، پھر وہ بعد میں کورٹ آرڈرز کے تھرو پھر آپ کو ہٹانے پر اس کو رضامندی شو کرنی پڑی، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے دور میں یہ اس طرح کی پریکٹس کرتی رہی ہے۔ دیکھیں وہ سرکمسٹانسز کچھ اور تھے، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اب دہرانا نہیں چاہتے ان باتوں کو، لیکن ان کا معاملہ تو سم تھنگ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا تھا، مگر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس نے اس ملک میں آلریڈی اس وقت ایک صوبے میں حکومت ہے اور 2/3 میجورٹی سے ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے مطابق، اب ارسپیکٹو کہ وہ سارا کچھ چھوڑ بھی دیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہم اس وقت بھی ہیں پارلیمان کے اندر بھی اور سینٹ میں بھی، تو آپ اس کو پابندی لگا کے آپ 85% آبادی کو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ غدار ہیں، اس ملک کے ساتھ لوائل اور سنسیئر نہیں ہیں، یہ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان میں کوئی اتھارٹی نہ اخلاقی نہ آئینی اور قانونی ہے اس گورننس کی۔ میں اس کو کہوں گا کہ میں مان لوں گا عطا تارڑ کو کہیں اپنے فارم 45 لے آئیں۔ آج ہمارا کیس تھا، پچھلے 5 مہینے سے عدالت کہہ رہی ہے طارق فضل کو، یہ جو کٹ پتلی 3 ایم ایل اے اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اپنے فارم 45 لے آؤ، آج تک نہیں لائے، اور اسی طرح اس کو مریم نواز نواز شریف کو اپنے فارم 45 لے آؤ، آپ سامنے لے آؤ، ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ لیجسلیٹو گورنمنٹ ہو، اور ٹھیک ہے، پھر آپ یہ باتیں شعیب صاحب ذرا پہلے اس پر آپ اپنی رائے دے دیجیے گا، پھر میں قادر صاحب سے ذرا ان کی پارٹی کی پوزیشن بالکل واضح کر لوں، چونکہ یہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ ٹاپ لیول پر، ٹاپ لیڈرشپ پہ تو یہ رابطے ہو چکے ہیں، اور پھر یہ بیانات چونکہ پارٹی کے نمائندگان کی طرف سے آ رہے ہیں، اب انہیں پوری اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے، تو یہ اگر یہ ان کا یہ اعتماد کا رشتہ ایک قائم ہو جاتا ہے اور اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ان تمام جماعتوں کا، تو پھر ایک مشکل وقت آپ کے لیے ایک اور تیار کھڑا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، یہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ اپنی بوکھلاہٹ مٹانے کے لیے اور خفت مٹانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جس انداز سے انہوں نے یہ فارم 47 کی حکومت بنائی ہے، ان کے پاس اگر 10-20-25% کی اگر کوئی پاپولرٹی تھی بھی، اب وہ 5% سے بھی کم تر پہ چلی گئی ہے۔ اب آپ کوئی سروے کرا کے اٹھا لیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، نہ اخلاقی نہ قانونی نہ آئینی، اور ان میں نہ کیپیسٹی ہے۔ یہ صرف وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی نہیں ہے، کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بغیر یہ موصوف آ کر کے یہاں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ان کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ جو اپنے ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں سارے بھی مل جائیں۔ دیکھیں فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اگر اللہ کرے میں تو کہتا ہوں یہ جائیں، سپریم کورٹ ان کا کٹا چٹا بھی کھولے گی، پھر وہاں ہم ان کو فارم 45 کی
جو حرکتیں ہوئی شیخ ہیں صاحب اس معاملے پر سپریم کورٹ نہیں بنائی ہے، بلکہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس پر بھی انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. تو یہ جو پورا عمل جس کو پروسیس جس کو فالو کرنا چاہتے ہیں یہ ہے تو آئین اور قانون کے دائرے میں نا، یعنی کوئی غیر آئینی کوشش تو نہیں کرنے جا رہے. دیکھیں ریویو ان کا قانونی حق ہے، یہ چلے گئے ہیں، ویٹ کریں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا. سپریم کورٹ جب ڈیسیژن دے دے گی اس کے بعد آپ آئیں، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہر کوئی مانے گا. لیکن جو باقی یہ کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ان کو کہا گیا ہے تو زیادہ ناچو، وہ ناچنے لگ گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان میں کوئی کیپیسٹی ہے یا وہ ایسی کوئی حرکت کر سکتے ہیں. یہ صرف بکھلاہٹ کا شکار ہیں. ان کو اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم بربریت کا ماحول قائم کر رہے ہیں، یہ صرف ڈرا اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. بندوق کے زور پہ یہ نظریات تبدیل کر سکتے ہیں. ان کو تو اتنا شرم نہیں آتی. ایک نہتی معصوم خاتون لڑکی وہ صنم جاوید، وہ پچھلے 14 مہینے سے قید ہے. آج ہائی کورٹ میں، کل کورٹ نے ان کو بری کر دیا، اٹھا کر کے دفتروں سے ان کو اٹھا کر لے گئے اور ابھی تک پتہ کوئی نہیں کہ کیس کیا کرنا ہے. جی کوئٹہ میں لے کے جانا ہے. اور ان کو شرم نہیں آتی کہ تم اپنے ہی ملک کے سٹیزنز کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہو. یہ کشمیر ہے یا فلسطین ہے جو کچھ آپ حرکتیں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کے خلاف بہرحال احتساب ہوگا اور وہ احتساب قریب ہوگا انشاءاللہ. اور یہ منہ چھپاتے پھریں گے، یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. آپ دیکھ لینا جس طرح گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں، جس طرح دبئی لیکس میں ان کے خلاف ساری چیزیں آ رہی ہیں، جس طرح اداروں کو یہ کرپٹ کر کے اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا ہے. یہ آپ لکھ لیں میرے سے. آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے اور باقی آدھی آبادی کو بھی انہوں نے غریب کر کے چھوڑنا ہے اور انہوں نے بھاگ جانا ہے. اور بھاگنے نہیں دینا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم کا یہ فرض ہے کہ ان جیسے چوروں کو، ڈاکوں کو بھاگنے نہ دیں. اور جب یہ بھاگ جائیں گے تو اس ملک کی تباہی مزید ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.